بعض لوگوں کو جنات سے دوستی لگانے کا بڑا شوق ہوتا ہے، اور کچھ لوگ تو ہوتے ہیں نا کہ یار بس جو ایک جن ایک بھی مل جائے نا بس میرے پوری دنیا فتح کر لینی ہے۔ ہوتے ہیں کچھ لوگ ایسے بھی، اور کچھ پریوں کے عاشق ہوتے ہیں بیچارے، ان کو بھی یوٹیوبر عاملین جو جعلی ہوتے ہیں بیچارے، انہوں نے سبسکرائبر لینے ہوتے ہیں، ویوز لینے ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو انہوں نے لوگوں کو الو بنایا ہوا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ جب تک بے وقوف زندہ ہے تو عقل مند کبھی بھوکا نہیں مرتا۔ یہ سادہ قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں بیچارے، ان پڑھ قسم، وہ پھر ان کی باتوں میں آتے ہیں۔ تھمبنیل کیا ہوگا ان کا؟ پری حاضر کریں ایک رات کا عمل، ہم بستری کرنا شرط ہے، حساس کے پیڑ دکھنے لگ جاتے ہیں، لونگ لے لیں، اس کے ذریعے سے آپ پری حاضر کر لیں۔ اچھا، ایک بے وقوف اور بدتمیز شخص نے یہ تھمبنیل لگایا کہ استغفر اللہ کے ذریعے سے پری حاضر کریں، ہم بستری کرنا شرط ہے۔ اب علماء کرام، مفتیان کرام سے پوچھیں اس کا فتویٰ، اس کے اوپر کیا صادر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ ہمارے لوگ بے وقوف ہیں، پریوں سے ہم بستریاں نہیں ہوتی۔ ہم نے ایک ویڈیو لگائی ہے جس کے ساتھ پری نے ہم بستری کی تھی، ابھی تک شادی نہیں کروا رہا وہ۔ آئی کارڈ میں اس کا لنک مل جائے گا، یہ بچے بتا رہے تھے، مجھے تو یہ پتہ بھی نہیں ہوتا کیا ہوتا ہے، ارے آئی کارڈ میں اس کا لنک دے دیں گے، لے لینا بھائی۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہم بستری کی تھی ہمارے ایک کزن کے ساتھ، پری نے، ابھی تک وہ شادی نہیں کروا رہا۔ آپ لوگ بھی کر لینا، لگ جائے گا پتہ آپ لوگوں کو کہ پریوں کے ساتھ ہم بستریاں کرنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے۔ یہ بے وقوفی ہے، لوگوں کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے۔ اچھا، اگر ہم بتاتے ہیں دوستوں کو کہ یار جنات وغیرہ دیکھیں، ان سے کام لینا شرعاً اس طرح جائز نہیں ہوتا، یعنی تسخیر تو جائز ہی نہیں ہے، کسی کو قید کرنا، وہ تو اللہ کی مخلوق ہے، جنات ہیں، انسان ہیں، اس کو قید کرنا جائز نہیں ہے، لیکن لوگ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں تو پھر اللہ کی بارگاہ میں کل قیامت میں پکڑے بھی جائیں گے۔ اب ہمارے ہاں بھی جو جنات ہوتے ہیں نا، ہم اس کو قید نہیں کرتے، وہ مرید ہوتے ہیں الحمدللہ، اور مرید ہونے کے بعد آزاد ہی ہوتے ہیں، ان کو چھوڑ دیتے ہیں، جاؤ جہاں مرضی۔ کبھی بھی اس طرح کے کام نہیں ہم نے لیے، اور اپنی ذات کے لیے بھی کبھی نہیں لیے۔ حملے ہوتے ہیں، وہ ہزارہ مرتبہ ہمارے اوپر جان کے اٹیکس ہوئے ہیں، لیکن الحمدللہ ظرف ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو بات یہ کہ کافی سارے دوستوں نے کہا کہ نہیں، آپ جو ہے نا کوئی ایک ایسا عمل بتا دیں آسان سا، جس کے ذریعے سے نا ہمیں پڑھائی بھی نہ کرنی پڑے، کیونکہ ہم مصروف ہوتے ہیں، کاروباری لوگ ہیں، اور چلے کی جگہ بھی نہیں ہمارے پاس ہے، ایک ہی کمرہ ہے، اس میں ہم کیسے چلا کریں گے، یا میں جاب اس طرح کرتا ہوں تو اتنی دیر پڑھائی نہیں ہو سکتی، لیکن جن پھر بھی لینا ہے۔ اب ایسے لوگوں کے لیے طریقہ میں بتاؤں گا، یہ کام ہے اسی بندے کے لیے جو ہمت والا ہے، جو قدرت رکھتا ہے، جس کے اندر اتنا جگرا ہے، صرف ان کے لیے کہ جنات سے دوستی کرنی کیسے ہے، اور وہ آپ ان سے کیسے کام لے سکتے ہیں بغیر تسخیر کیے، یعنی اس کو قید بھی نہیں کریں گے، دوست ہو جائیں گے، آپ کو دوست ہو جائے تو پھر کام لینا درست ہے۔ دوستی کرنی ہے نا جنات سے لوگوں نے، تو دوستی کا طریقہ ہم بتا دیتے ہیں۔ کافی سارے طریقے ہمارے بزرگوں نے بیان کیے ہیں۔ خطرہ تو ہے نا بار، کیونکہ یہ چیز انسان نہیں ہے، یہ جنس میں سے نہیں ہے، یہ آپ سے کبھی بھی انسیت اس کو نہیں ہو سکتی، وحشت ہے، جس طرح آپ ان سے وحشت رکھتے ہیں، محبت آپ کو نہیں ہے اس سے، تو مجبوراً چلنا چاہتے ہیں، دوستی بھی لگانی ہے اور محبت بھی کوئی نہیں ہے اس سے، دیکھیں نا، دوستی تو محبت سے ہوتی ہے نا۔ اب جو بندہ دوستی لگانا چاہ رہا ہے، محبت اس کو بھی کوئی نہیں ہے اس کے ساتھ، دوستی پھر بھی اس نے لگانی ہے، تو آپ یہ بتائیں کہ وہ آپ کو کتنا پیار کرے گا پھر؟ جیسے وہ انسان نہیں ہے اور آپ کو اس سے خطرہ ہے، تو آپ بھی تو جن نہیں ہے نا، اس کو بھی تو آپ سے خطرہ ہے نا۔ چلنا دونوں نے اکٹھے ہے، اور بن دونوں کی نہیں رہی، اور بنانا بھی چاہ رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ کہ طریقے تو ہیں، وہ ہم آپ کو ایک بتا دیتے ہیں تو کافی سارے، لیکن صلاحیت کے اعتبار سے، کیونکہ ہر چیز ہم اس طرح آن ایئر بیان کریں گے تو کوئی بھی اٹھ کر شروع کرتے، جان کا خطرہ ہو سکتا ہے، تو کسی ماں کا بیٹا تو ہے نا، کسی بہن کا بھائی تو ہے نا، ہم نے تو یہ بھی دیکھنا ہے نا، ہم نے تو ویوز نہیں لینے، ہم نے تو سبسکرائبر نہیں لینے، ہم نے تو حضور کی امت کے صحیح پیغام دینا ہے نا۔ تو بہرحال یہ کہ اگر کوئی بندہ یہ ہمت رکھتا ہے تو پھر ہم سے پرسنلی طور پہ اجازت لے لے، پھر ہم اس کا استخارہ کریں گے، دیکھیں گے اس کے اندر اتنی طاقت، قوت، پاور ہے، کر سکتا تو پھر اس کو سپورٹ کریں گے، کر لے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جمعرات والے دن، نوچندی جمعرات جو ہوتی ہے، گوشت لے کر 1 کلو، چاہے بکرے کا ہو، چاہے مرغی کا ہو، چاہے برائلر ہی کیوں نہ ہو، 1 کلو گوشت لے لیں، صاف ستھرا بنائیں اس کو، لیکن اس کو اس طرح ڈھانپنا ہے کہ اس کو نظر نہیں آئے، کسی کی نظر نہیں پڑنی چاہیے اس گوشت کے اوپر۔ جیسے ہی وہ پیک کر کے دے، اس کو اسی طرح بند کر کے لے آئیں۔ جب آپ بند کر کے لے آئیں تو گھر میں لا کے رکھیں، کسی بھی طریقے سے کسی بھی شخص کو پتہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے اندر کیا چیز ہے۔ اب رات جب ہو جائے نا، رات 12-1 بجے کا ٹائم، اچھا یہ بھی سمجھیں کہ نوچندی جمعرات کس کو کہتے ہیں؟ نوچندی جمعرات یہ کہتے ہیں کہ جو مہینہ شروع ہو تو پہلی جمعرات ہو، لیکن 3 دن سے پہلے نہ ہو، یعنی اگر جمعرات ہے وہ پہلے دن ہی آ گئی تو یہ نوچندی نہیں ہوگی،
دوسرے دن آگے تو نو چندی نہیں ہوگی، تیسرے دن آگے تو نو چندی نہیں ہوگی، اس کے بعد اگر آگے تو پھر نو چندی ہے. یہ نو چندی جمعرات ہوتی ہے. اب اس میں رات کو 12 بجے فکس وہ کسی ایسی جگہ پر جائے گا جہاں پر اس کو یقین ہے کہ یہاں پر کچھ چیزیں ہیں، جنات وغیرہ ہیں، یقین ہو، یعنی تجربے سے ہو، یا وہاں سے واقعات سنے ہوئے کہ یہاں سے کسی کو کثر ہوئی ہے، یہاں سے کسی کو مسئلہ بنا ہے، یہاں پر کسی نے کچھ چیز دیکھی تھی وغیرہ وغیرہ، وہاں پر چلا جائے. بات وہی کر رہا ہوں، ہمت کا کام ہے. گھر سے نکلتے ہوئے اپنا حصار کر لیں، آیت الکرسی 21 مرتبہ پڑھیں، اور 21 مرتبہ پڑھنا ہے تو آخر میں جو لفظ ہے وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد 21 مرتبہ تکرار کرے گا اس کا. اس طرح 21 مرتبہ آیت الکرسی کمپلیٹ کرنی ہے. مطلب ہر مرتبہ آیت الکرسی پڑھی تو 21 مرتبہ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، حصار کی نیت کر کے پڑھے گا. اپنے ہاتھوں پر دم کر کے سر سے لے کر پاؤں تک پھیرے اور اشارہ کرے شہادت کی انگلی کا کہ ارد گرد میرے حصار ہو رہا ہے. اب جائے گا وہ. جب وہاں پر جائے تو گوشت رکھ دے، ایک جگہ پر گوشت رکھ دے اور تھوڑا دور ہو کر سائڈ پر بیٹھ جائے. سائڈ پر بیٹھے اور وہاں پر کہے کہ آپ کی دعوت ہے، بس اتنا جملہ کہہ دے. میں آپ کو نقصان دینے کے لیے نہیں آیا، دوستی کرنے کے لیے آیا ہوں، یہ آپ کی دعوت، بس اتنا جملہ کہنا ہے، بس چپ کر کے بیٹھ جائے. اگر تو واقعتاً وہاں کوئی چیزیں ہوں گی تو یہ واقعہ ہوگا، یہ شرط ہے. اس لیے ہم نے پہلے کہا کہ یا تو تجربے سے معلوم ہو کہ یہاں پر چیزیں ہیں، یا کوئی نہ کوئی خبر پہنچی ہو کہ یہاں پر کسی کو کثر ہوئی تھی یا کوئی اس طرح کی وغیرہ وغیرہ. تو اگر وہاں پر جنات واقعتاً ہوئے تو پھر کیا کریں گے، وہ ایک آ جائے گا اور وہ خاموشی سے آئے گا اور وہ اپنا گوشت کھائے گا، چلا جائے گا، سلام کرے گا آپ کو. بس آپ نے بھی زیادہ بات نہیں کرنی اس وقت، بس اتنی بات. جو عموماً جنات کا قد ہوتا ہے نا، عموماً کسی کا بڑا چھوٹا قد بھی ہو سکتا ہے، لیکن عموماً جو جنات کے قد ہوتے ہیں جتنا 5 سال کے بچے کا قد ہوتا ہے نا، اتنا قد ہوتا ہے اس کا. اور سر بڑا ہوتا ہے، منہ چھوٹا ہوتا ہے، اور جسم بھی نیچے سے ایسے ہی ہوتا ہے، کمزور سا. چہرے پر ہیبت بہت ہوتی ہے، لیکن وہ بھی چہرہ اس کا اوریجنل نہیں ہوتا، ریئل چہرہ نہیں ہوتا، وہ تو دیکھ ہی نہیں سکتا نا کوئی. اگر وہ اس طرح بھی آئے تو اس صورت میں آتا ہے، انسانی صورت ہوگی لیکن باہیبت ہوگی، لیکن ہوگا اس طرح کا نظر آئے گا اس وقت میں. خاص اس عمل کی بات کر رہا ہوں. آپ اس کو سلام کریں، وہ آپ کو جواب دے گا، وہ سلام کرے تو آپ کو جواب دے گا. ویسے اس سے بڑی بات نہیں، آپ یہ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے بس آپ سے دوستی کرنی تھی، بس آپ آ جائیں. اب آپ کا عمل قبضے میں آ گیا، یعنی آپ کے ساتھ دوستی ہو گئی اس کی. لیکن یہ کچھ شرطیں ہیں نا، جو ان میں یہ بھی ہے کہ گوشت کو کوئی نہ دیکھے. تو یہ بھی ضروری ہے کہ جہاں پر آپ جا رہے ہیں وہاں پر کوئی نہ دیکھے، آپ کو بھی نہ دیکھے کوئی وہاں پر جاتے ہو. اس طرح احتیاط سے جانا ہے. اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر بات ہو جائے، سلام دعا ہو جائے، اگر وہ مزید بات کرنا چاہے تو پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بس آپ کو اتنا بتا دیں کہ میں اگر آپ کو بلانا چاہوں تو کیا پڑھا کروں، کون سا عمل کروں کہ آپ آئیں گے. پھر وہ آپ کو بتا سکتا ہے کہ آپ اتنی مرتبہ فلاں کلمہ پڑھ لینا تو میں آ جایا کروں. تو پھر وہ آئے گا، آپ کو جو کام لینا چاہے آپ لے سکتے ہیں. لیکن یہ بات یاد رہے، اگر بالفرض وہ پہلی رات نہ آئے پھر دوسری رات کریں، دوسری رات میں نہ آئے تو پھر جگہ چینج کریں. کیوں ہو سکتا ہے لوگوں میں ایک خوف ہو اس جگہ کا کہ یہاں پر یہ چیزیں، لیکن ہونا یہ بھی تو ہوتا ہے نا بعض اوقات کہ چیز وہاں پر ہے نہیں لیکن لوگ ویسے ہی خوف زدہ ہیں. کسی نے ایسے کوئی افواہ اڑا دی تو وہ لوگ کہتے ہیں وہاں یہ تو چیز بھاری ہے، یہ جگہ بھاری ہے. ایسا بھی ہوتا ہے. اگر وہاں پر نہیں ہوا تو پھر آپ کسی ایسی جگہ پر جائیں جہاں پر یقین ہو وہاں پر یہ چیزیں ہیں. ایک بات ہوئی. دوسرا یہ کہ اگر بالفرض آپ لوگوں کو یہ گمان ہو کہ میں طاقتور تو ہوں، حوصلہ بھی ہے، لیکن ہو سکتا ہے پزل ہو جاؤں، ساتھ میں کوئی لے کر جانا چاہتے ہیں پھر بہت ہی زیادہ مخلص آدمی کو لے کے جائیں، لیکن اس کو نہ بتائیں کہ کسی کام کے لیے جا رہے ہیں. اس کو اپنے پیچھے بٹھا لیں، جہاں پر آپ نے بیٹھا اب اس کو بولا کہ مجھ سے بھی تو 10 ہاتھ پیچھے بیٹھ جائے، لیکن حصار اس کا بھی کرنا ہے. اور پھر وہاں پر آپ جائیں اور بات آپ نہیں کرنی، اس کو کچھ نہیں بتانا. یہ تو صرف اس لیے نا کہ آپ کو حوصلہ ہو جائے میرے ساتھ کوئی ہے کام برل ہے ایسا. اب کوئی بندہ کہے کہ یہ آپ نے ایسا عمل بتایا ہے تو ہم نے سٹارٹنگ میں یہ بھی تو بتایا نا کہ یہ وہ لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں ہم نے پڑھنا بھی کچھ نہیں ہے. تو ان لوگوں کو یہ بتا رہا ہوں نا، اس میں پڑھائی کا تو سلسلہ ہی نہیں ہے نا. جو پڑھائی کے بغیر دوستیاں لگانا چاہ رہے ہیں ان کے لیے یہ عمل ہے. جو کاروباری ہیں یا جن کے کمرے ایک ہیں بیچاروں کو، یا ہم چلا نہیں کر سکتے، یا ہم کہیں اور نہیں جا سکتے، یا ہمارا ڈیوٹی ٹائم اتنا ہے تو ہم اگر اتنی دیر بیٹھ کر پڑھائی کریں گے تو ہم صبح کیسے ڈیوٹی پہ جائیں گے وغیرہ وغیرہ. اور یارانہ لگانے کا بڑا شوق ہے ان کو. عمل ہے کر لیں، اجازت ہر کسی کو نہیں. پہلے استخارہ کیا جائے گا ان کا، یہ نہ ہو کہ وہاں پر مرا پڑا ہو تو پھر اس کے ساتھ پھر انشاءاللہ اس کو اجازت دے دی جائے گی استخارہ کرنے کے بعد اگر اس کے اندر صلاحیت ہوگی تو.
دوستی بھی لگ جائے گی تو پھر اس کے بعد آپ جو کام جائز کروانا چاہیں گے کر لیں گے، ناجائز کروائیں گے تو پھر بھی وہ چیر پھاڑ کے پھینک دے گا، یہ بھی آپ لوگوں کی ذمہ داری ہماری نہیں ہے۔ صاف بات ہے نا، کیونکہ یہ اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے گمان میں یہ بات ہوتی ہے کہ فلاں لڑکی اٹھوا لیں گے ہم رات کو، بھلے وہی جن اس کی اپنی بہن کو اٹھا کے لے جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے، ہاں نا۔ زانی جنات ہوتے ہیں، لڑکیوں سے زنا کرتے ہیں، جنات بچیوں سے زنا کرتے ہیں، یہ کسی کی بہن کو اٹھوانے کے چکر میں وہ اسی کو اٹھا کے لے جائے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے، نہ اٹھا کر لے کے جائے، اس کو خبر بھی نہیں ہوگی، وہ رات کو آئے گا اس کی بہن کے ساتھ زنا کر کے چلا جائے، یہ ساری باتیں۔ یہ دوستیاں لگانا چاہ رہا ہے، وہ دوستی تو پھر اسی طرح کی ہوگی اس کو، کیونکہ یہ کون سا متقی آدمی ہے، نیک تو نہیں ہے نا یہ، جو نیک ہوگا اس کو ویسی حاجت نہیں چیزوں کی، اگر ہوگی تو اس کا مرید ہو جائے گا آ کے، اور نیک آدمی کبھی کسی کی بہن تو نہیں اٹھوائے گا نا، نیک آدمی جنات کے ذریعے سے کسی لڑکی کو لیٹر تو نہیں بھجوائے گا نا، نیک آدمی کبھی بھی کسی لڑکی کے دل میں اپنی محبت تو نہیں ڈلوائے گا نا۔ یہ تو اس طرح کے حرامی قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں وہی کریں گے، تو پھر ان کے لیے تو یہی ہے، دوستیاں پھر تمہاری ایسی ہوں گی، وہ تم کسی کی بہن کے بارے میں وہ تمہاری کے ساتھ ٹانگا فٹ کر کھڑا ہو۔ ہاں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں بیچارے ان کے اوپر قرضہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے، پتہ نہیں، اب اللہ جانتا ہے، مختلف قسم کے اسباب بن سکتے ہیں، بدگمانی بھی جائز نہیں، قرضہ بہت ہے جی، اب کیا کرنا ہے، جنات سے دوستی لگانے، کیا کرنا ہے، بینک لوٹنا ہے، سبحان اللہ۔ یہ سارے عامل جتنے جنات لے کے بیٹھے ہوئے ہیں آج تک سارے بینک خالی نہیں کر دیتے، پھر کتنی کم عقلی ہے نا۔ اچھا جی، ایک جن ایسا ہے جی دولت جن ہے، جیسے دولت پری ہوتی ہے ایسے دولت جن ہے، عاملین کی اصطلاح میں، یہ جو جعلی قسم کے بے وقوف قسم کے یوٹیوبی عامل ہیں انہوں نے لوگوں کو بدھو بنایا ہوا ہے۔ آپ یہ عمل کریں، جنات آئیں گے، بوری ہوگی ان کے ہاتھ میں، اوئے ہوئے ہوئے جتنے دل چاہتے اٹھا لو، ساری بوری رکھنے کی اجازت نہیں ہے، ساتھ میں یہ بھی لکھا ہوگا تھم نیل کے اوپر، سارے پیسے لینے کی اجازت نہیں ہے، بس جتنی ضرورت ہے اٹھا لو، چاہے لاکھوں روپے کی ضرورت ہے۔ لوگ کملے ہیں سارے بیچارے، جائیں گے جا کر دیکھیں گے عمل کرنا شروع کر دماغ خراب کر لیں گے۔ ارے اللہ کے بندو، جنات بیچارے خود تمہارے پیسے اڑا کے برفی کھا رہے ہوتے ہیں، وہ ان کے پاس بوریاں کہاں سے آ گئی؟ کئی مرتبہ گھروں سے علاج کیا نا، پیسے چوری ہو جاتے، تو یہی ہوتا ہے کہ جنات ہوتے ہیں وہ پیسے اٹھا لیتے ہیں۔ ایک مرتبہ جنات مجھے اسی طرح ملے نا، کسی کے گھر سے پیسے چوری ہوتے تھے، یعنی یوں ہوتا ہے کہ پیسے یا تو سارے چوری ہو گئے یا تھوڑے سے چوری ہوئے، مختلف جگہ پر پیسے پڑے، 1000 یہاں سے اٹھا لیے، 500 وہاں سے اٹھا لیے، 2000 وہاں سے اٹھا لیا۔ تو یہ ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ لڑائیاں پڑیں آپس میں، شرارتی ہوتے ہیں، یا پھر ویسے اٹھا لیتے ہیں کہ چلو کوئی برفی ورفی کھا لیں، اور ہوتا ہے جی، یہ لوگوں میں غلط بات مشہور نہیں ہے، ہم نے خود جنات سے پوچھا ہے، وہ بتاتے ہیں۔ تو اسی طرح گھر میں جنات تھے کسی کے، میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا کہ یار یہ پیسے ویسے آپ اٹھاتے؟ کہتے ہم نے تو نہیں اٹھائے۔ میں نے کہا بات یہ ہے کہ اٹھائے تو تم لوگوں نے، پتہ تو ہے ہمیں، ایسے تو ہم نہیں آئے، آپ لوگوں کو اگر ہم اپنے سامنے بلانے کی طاقت رکھتے تو یہ جاننے کی طاقت بھی تو رکھتے ہیں نا کہ یہ کام کیا کس نے۔ تو کہنے لگے ہاں جی ہم نے اٹھایا۔ میں نے کہا کیا کرنا تھا؟ برفی کھانی تھی۔ میں نے کہا برفی کھا لی آپ لوگوں نے؟ کہا میں نے کہا اللہ کے بندے، اگر آپ لوگوں نے برفی کھانی تو عمران خان کے پیسے اٹھاؤ، نواز شریف کے اٹھاؤ، زرداری کے اٹھاؤ نا، ان کے پیسے اٹھاؤ۔ یہ غریب دہاڑی دار آدمی اس کے ہم حرام نہیں کھاتے۔ اللہ، ہنس کے میرے پیٹ میں درد ہو گئی۔ میں نے کہا یہ حرام نہیں کھاتے، یہ چوری کر کے کھا رہے، یہ حلال ہے کیا؟ بہرحال ان کا پھر جو کرنا تھا ہم نے کر دیا، مانے نے جلا دیا تھا ہم نے۔ اس طرح بھی ہوتا ہے، یہ تو خود بیچارے اپنے پیسوں سے مٹھائیاں کھا رہے ہوتے ہیں ہمارے پیسوں سے، تو یہ کہاں سے آپ کو بوریاں لا کر دیں گے؟ یہ غلط فہمی ہوتی ہے۔